وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان دو چیزوں کا نام، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جسم عالم خلق سے بنا ہے اور روح عالم امر کی چیز ہے۔ عالم خلق کہتے ہیں وہ چیزیں جن کو اللہ نے تدریجاً پیدا کیا، آہستہ آہستہ۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے میں 9 مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ آپ بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں، درخت بننے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں۔ تو جو چیزیں تدریجاً آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں، بنتی ہیں، ان کو عالم خلق کہتے ہیں۔ اور جن چیزوں کو اللہ نے کن سے پیدا کر دیا، کن کہا اور وہ بن گئیں، وہ عالم امر کی چیزیں ہیں۔ جیسے جنت، جہنم، فرشتے، روح، کتاب، قلم، عرش، کرسی، یہ سب چیزیں کن سے بنی ہیں۔ تو ہماری روح عالم امر کی چیز ہے اور ہمارا جسم عالم خلق کی چیز ہے۔ ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اب دونوں کی غذا الگ الگ ہے۔ جسم چونکہ مٹی سے بنا، اس کی ضروریات بھی زمین سے نکلتی ہیں۔ گندم زمین سے، چاول زمین سے، دالیں زمین سے، پھل زمین سے، سبزیاں زمین سے، ہر چیز زمین سے نکلتی ہے، چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے۔ اور روح چونکہ اوپر سے آئی ہوئی ایک چیز ہے عالم امر سے، تو روح غذا بھی اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات ہے۔ چنانچہ ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک جسمانی غذا کی اور ایک روحانی غذا کی۔ ہم جسمانی غذا کا بڑا خیال رکھتے ہیں، صبح دوپہر شام اہتمام کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور کئی کئی کھانے پکتے ہیں۔ ایک دن کا فاقہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن روحانی غذا کا خیال ہی نہیں کرتے۔ چنانچہ تلاوت قرآن کئی دن نہیں کرتے، احساس ہی نہیں ہوتا۔ استغفار کئی دن نہیں پڑھتے، احساس ہی نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جسمانی طور پہ تو ہم صحت مند ہوتے ہیں، مگر روحانی طور پہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب جو بندہ جسمانی طور پہ کمزور ہونا، وہ دنیاوی نعمتوں کو لذت نہیں حاصل کر سکتا۔ بیمار بندہ ہے تو کیا لذتیں حاصل کرے گا؟ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کسی اور چیز کی انجوائے کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو روحانی طور پہ کمزور ہوتا ہے، وہ عبادت کی لذتیں نہیں پا سکتا۔ نہ اس کو نماز کی لذت کا پتہ، نہ تلاوت کی لذت کا پتہ، نہ اللہ کے ذکر کی لذت کا پتہ۔ اس کے لیے مصلی پہ بیٹھنا مصیبت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح اپنی جسمانی غذا کا خیال رکھتے ہیں، روحانی غذا کا بھی خیال رکھیں۔ جب انسان جسمانی بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے تو چیزوں کا لطف اس سے دور ہو جاتا ہے، اس کے جسم کو موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جس کو روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو وہ روحانی طور پہ مر جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جسمانی موت بندے کو دنیا سے دور کر دیتی ہے اور روحانی موت اس کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور یہ بڑی موت ہے۔ مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی جسمانی طور پہ مر جاتا ہے لوگ اس کا غم مناتے ہیں، اور جو روحانی طور پہ مر جاتا ہے اس کا کوئی غم نہیں مناتا، حالانکہ روحانی موت جسمانی موت سے زیادہ بڑی موت ہے۔ اور ہم چلتی پھرتے قبریں بنے ہوئے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے نا، قبر میں مردہ دفن ہوتا ہے، ہمارا دل بھی مردہ ہے اور ہمارے جسم میں دفن ہے۔ تو ہم چلتی پھرتی
لاشیں ہیں، اندر زندگی نہیں ہے، جسمانی زندگی ہے، روحانی زندگی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم روحانی طور پہ مردہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ روحانی زندگی ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ اس کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ برکات کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا بھی اسی لیے ہے کہ میرے بندوں میں سے جو روحانی طور پہ بیمار ہو چکے ہوں گے، مر چکے ہوں گے، میں اس مہینے میں ان کو دوبارہ نئی زندگی عطا کر دوں گا۔ جیسے زمین بالکل گرمی کے موسم میں مردہ ہوتی ہے، اللہ بارش برسا دیتے ہیں، اس زمین کے اندر سے کھیتی اگاتی ہے، اسی طرح دل کی زمین بھی مردہ ہوتی ہے۔ رمضان مبارک میں اللہ تعالی رحمتوں کی بارش برسا دیتے ہیں اور روحانی طور پہ بندے کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اول ہوا رحمت، کہ رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اب ان دنوں میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کوئی چاہے کہ مجھے روحانی زندگی مل جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، عبادت کرے، مصلی پہ بیٹھے، اللہ سے مانگے۔ دن اور رات کا کوئی وقت بھی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرما دیں گے۔ یہ رمضان عظیم الشان اللہ نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ میرے بندوں کو روحانی زندگی نصیب ہو جائے۔ تو پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ تحتاج القلوب الی اقواتها من الطعام کما تحتاج الاجسام الی اقواتها من الطعام۔ دلوں کو حکمت کی اسی طرح ضرورت ہوتی ہے جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم غذا تو جسم کو دیتے ہیں تو جسم موٹے ہوتے جاتے ہیں، اور حکمت کی باتیں نہیں سنتے تو ہماری روح کو صحت نہیں ملتی۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الوابل الطیب میں ذکر کے 99 فوائد لکھے ہیں، ذکر کے 99 فوائد لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، ذکر سے انسان کا چہرہ منور ہوتا ہے۔ ذاکر بندے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں ذکر کرتا ہوں، اس کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے اوپر ایک نور ہوتا ہے، ایک تازگی ہوتی ہے، ایک ایسی نورانیت ہوتی ہے کہ جو دیکھنے والا خود محسوس کر لیتا ہے کہ واقعی یہ بندہ اللہ کا ذکر خوب کرتا ہے۔ ان کے چہرے ان کی تنہائی کی عبادتوں کا ثبوت ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک رعب عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ والے کوئی تھانے دار نہیں لگے ہوئے ہوتے، نہ وہ اتنا زیادہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، مگر ایک رعب ہوتا ہے جو ذکر کے صدقے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی۔ نبی علیہ السلام کا رعب ان سے 3 مہینے کی مسافت آگے چلا کرتا تھا، یعنی جیسے شیر کا رعب ہوتا ہے نا فزیکلی۔ ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ جس شہر میں سرکس لگتی ہے تو سرکس میں شیر ہوتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، تو جب شیر آوازیں نکالتے ہیں تو پورے شہر کی گائیں اور بھینسیں اپنا دودھ کم کر جاتی ہیں خوف کی وجہ سے۔ ایک شیر کا رعب اتنا ہوتا ہے کہ پورے شہر کی گائے اور بھینسوں کا دودھ کم ہو جاتا ہے۔ اگر شیر کا رعب اتنا ہے تو اللہ والوں کا بھی اسی طرح رعب ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی رعب کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ تو یہ ذکر کی وجہ سے ملتا ہے۔ پھر ذکر کی وجہ سے انسان کے ہم اور غم دور ہو جاتے ہیں، جو پریشانی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، انسان پرسکون ہوتا ہے۔ ظاہر حالات پریشانی والے ہوتے ہیں مگر اللہ والوں کے دل پریشان نہیں ہوتے،
دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک شیشے کا